الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میاں کہنا کیسا، یہ مضمون کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 100 تا 123 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی رسالہ اللہ میاں کہنا کیسا کہ 24 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ادب نصیب فرما، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے کے بارے میں سوال جواب۔ روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے کہنا کیسا، سوال۔ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے کہنا کیسا، جواب۔ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ الرحمن عز و جل کے لیے سمت و مکان ثابت کیے گئے ہیں۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ بچوں کو اللہ کہنا سکھائیے، سوال۔ اپنے بچوں کو بعض لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لہذا ان بچوں کو جب پیار سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا سکھانا کیسا، جواب۔ اس طرح وہی سکھاتا ہوگا جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہوگا۔ معاذ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جواب۔ اس طرح وہی سکھاتا ہوگا جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہوگا کہ معاذ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ بچے کو اشارہ مت سکھائیے، بلکہ جو ہی بولنے کے لائق ہو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوانے کی کوشش فرمائیے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا سکھائیے۔ نیز اس کو یہ کہنا بھی سکھائیے کہ اللہ ہماری جان سے بھی قریب ہے۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کمال علم کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ورید وہ رگ ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر جزو یعنی حصے میں پہنچتا ہے۔ یہ رگ گردن میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ عز و جل سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ اللہ کا اشارہ گونگے بہرے کس طرح کریں، سوال۔ آج کل گونگے بہروں کو تربیت دینے والے اللہ کا اشارہ آسمان کی طرف انگلی اٹھوا کر سکھاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے، جواب۔ یہ طریقہ قطعاً غلط ہے۔ ان بیچاروں کے ذہن میں یہی نظریات بیٹھ جاتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔
اللہ عز و جل جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے ان کو ہاتھ کے ذریعے لفظ اللہ بنانا سکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں معمولی سی کشادہ کر کے انگوٹھے کا سرا اوپر کی طرف تھوڑا سا بڑھا کر شہادت کی انگلی کے پہلو کے وسط میں لگا لیجئے۔ اب سیدھی ہتھیلی کی پشت کی طرف دیکھیے تو لفظ اللہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح کر کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی انگلی کی طرف دیکھیں گے تو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ فلمیں کفریات سیکھنے کا ذریعہ ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت یعنی سمت ثابت کرنے والے جملے لوگوں میں کافی رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا اوپر والا کہنا تو بہت زیادہ عام ہے، جو کہ اکثر لوگوں نے زیادہ تر فلموں ڈراموں سے سیکھا ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان کفریات کی پہچان نہیں کر پاتا، اس وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان روزانہ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں سے زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ جملہ صادر ہو گیا ہو، انہیں چاہیے کہ اس سے توبہ کریں اور نئے سرے سے کلمہ پڑھیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو نئے سرے سے نکاح بھی کریں۔ کاش مسلمان برے خاتمے کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ضروریات دین کا علم حاصل کریں۔ موت ہر وقت سر پر کھڑی ہے۔ موت بیماریوں، دھماکوں، ہنگاموں، سیلابوں، طوفانی بارشوں، زلزلوں، آتش زدگیوں، نیز تیز رفتار گاڑیوں کے حادثوں کے ذریعے اچھے خاصے کڑیل جوانوں کو بھی فوری طور پر اچک کر لے جاتی ہے، اور ساری خرمستیاں اور فنکاریاں خاک میں مل جاتی ہیں۔ جل گئے پروانے شمعے پانی پانی ہو گئیں، میرا تیرا ذکر ہو کر انجمن میں رہ گیا۔ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، کہنا کیسا؟ سوال: بد نگاہی کرنے والے کو ڈرانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ جواب: نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 259 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں، بدنگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے: الم یعلم بان اللہ یری۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا نہ جانا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ 1000 حج سے بہتر عمل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی اس تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے۔ اس ایک بار بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرنا کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی، کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے۔ یقیناً بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی۔ آنکھوں کے قفل مدینہ کا ایک مدنی نسخہ۔
بدنگاہی کے ساتھ ساتھ فضول نگاہی سے بھی بچنا اور حیا سے اکثر نظریں نیچی رکھنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنکھوں کا قفل مدینہ کہلاتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیچی نظر رکھنے کا لاجواب طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ نماز عید کے لیے گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کہنے لگیں، آج آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ والے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے۔ گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ حضرت سیدنا فرقد سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے، افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ مدنی التجا، سنت و برے بیان کا کیسٹ بنام اللہ دیکھ رہا ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی سنیے اور گھر والوں کو بھی سنائیے، انشاءاللہ عز و جل انتہائی مفید پائیں گے۔ اوپر اللہ کا سہارا کہنے کا حکم شرعی۔ سوال، کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا زمین پر آپ کا سہارا؟ جواب، کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا؟ سوال، اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے، جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے،
اور حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے۔ اللہ مسجد مندر ہر جگہ ہے، کہنا۔ سوال: کسی نے کہا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، کعبے میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، مندر میں بھی ہے اور گرجا میں بھی ہے، کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: کہنے والے پر لزوم کفر کا حکم ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کلمات حمدیہ کلام میں بعض نعت خواہ پڑھتے ہیں، ان کو توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اس کی وضاحت۔ سوال: آج کل عموماً عوام یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل اوپر رہتا ہے، اس کا آسمان پر مکان ہے۔ بے شمار لوگ یوں بھی بولتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خدائے رحمان عز و جل جگہ و مکان سے پاک ہے۔ مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیجئے۔ جواب: بے شک اللہ الرحمن عز و جل جگہ و مکان سے پاک ہے۔ دراصل فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر اور بیہودہ غزلیں اور فلمی گانے سن سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال میں مذکورہ کفری عقیدہ جم گیا ہے، اور ان لوگوں سے سن سن کر اولاد در اولاد ذہنوں میں معاذ اللہ عز و جل یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین و علماء دین سے دوری کے باعث اللہ الرحمن عز و جل کا جگہ اور مکان سے پاک ہونا بعض اذہان قبول نہیں کر پاتے۔ خدائے حنان و منان جل جلالہ کے جگہ و مکان سے پاک ہونے پر یوں تو بے شمار دلائل ہیں، مگر میں صرف ایک دلیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل قبول حق کا جذبہ رکھنے والا ذہن فوراً قبول کر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کریم عز و جل قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ تب سے ہے کہ جب، اب، تب، کب، یہاں، وہاں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث قدیم کی ضد ہے۔ حادث یعنی وہ کہ جو عدم سے وجود میں آئے۔ اس کو اور آسان الفاظ میں اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں موجود ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہر مسلمان اللہ کریم عز و جل اور اس کی صفات کو قدیم ہی مانتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی اس کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں یقیناً زمین و آسمان، عرش و کرسی، اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عز و جل اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش بلکہ ہر جگہ کو قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ پہلے اللہ عز و جل مکانوں، جگہ و مکان سے پاک تھا، بعد میں جوں وہ عز و جل چیزیں بناتا گیا ان میں رہتا چلا گیا، جب اوپر وجود میں آیا تو اوپر آ گیا، جب نیچے کی تخلیق ہوئی تو نیچے اتر آیا، عرش بنایا تو عرش پر پہنچ گیا، اور جب جگہ پیدا کی تو ہر جگہ تشریف لا کر رہنے لگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال شرعی حکم یہی ہے، اللہ عز و جل کو اوپر یا آسمان پر رہتا ہے یا ہر جگہ ہے کہنا کفر لزومی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان اگرچہ علماء متکلمین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تاہم فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک
اس پر بھی حکم کفر ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔ مکان کے متعلق کفریات کی 7 مثالیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت یعنی سمت ماننا کفر ہے، یعنی یہ کہنا اللہ تعالیٰ اوپر ہے وغیرہ۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہت یعنی سمت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ نمبر 2، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی ماننا یا کہنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک رسالے قوارع القہار فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 119 تا 285 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو، یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 5، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اگر تو اس نے وہ مراد لیا جو ظاہراً اخبار یعنی احادیث مبارکہ میں ہے، اس کی حکایت یعنی اسی کا بیان ہے تو پھر کفر نہیں۔ اگر مکان کی نیت ہے تو کفر ہے، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں تب بھی اکثر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک کفر ہے۔ افسوس، اس طرح کے جملے لوگوں میں بکثرت بکے جاتے ہیں۔ آپ غور فرما لیجئے، اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی اس طرح بول دیا ہے، توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کر لیجئے۔ نمبر 6، یہ کہنا کہ کوئی مکان، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذات خدا موجود نہ ہو، کلمہ کفر ہے۔ نمبر 7، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، یہ قول کفر ہے۔ اللہ عز و جل کی توہین کے بارے میں سوال جواب۔ اللہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، کہنا۔ سوال، کوئی اپنے دشمن سے تنگ آ کر اگر اس طرح بک دے کہ فلاں شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی ایسوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے کہ اس جملے میں رب اعلی عز و جل کو ظالموں کا ساتھ دینے والا قرار دے کر اس کی توہین کی گئی ہے۔ خدا عز و جل کی ناراضی کو ہلکا جاننا کیسا؟ ناراضگی کو ہلکا جاننا کیسا؟ سوال، یہ کہنا کیسا ہے؟ مجھے اللہ عز و جل کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ عز و جل کا خوف نہیں۔ جواب، اس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے، اور اس عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہونے کا پہلو بھی ہے، لہذا مذکورہ جملہ کفریہ ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی سے کہا کہ گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہا نہیں، یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے، یا کہا خدا سے ڈر، اس نے کہا خدا کہاں ہے۔ یہ سب کلمات کفر ہیں۔ امام اعظم کا خوف خدا عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا بیٹھتے، موت کو بھلا بیٹھتے اور نیک لوگوں سے رشتہ توڑا بیٹھتے ہیں، وہ عام طور پر بے لگام ہوتے ہیں۔ ان کی زبان گویا ان کے دل کے آگے ہوتی ہے، دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان کی نوک پر آیا پھسل کر باہر آ جاتا ہے، اور وہ ہر دم بک بک کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح معاذ اللہ عز و جل زبان سے کفریات سرزد ہونے کا امکان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خوف خدا عز و جل پیدا کرنا چاہیے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور میرے آقا و مولا حضرت امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا خوف خدا
ملاحظہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے ایک بار سیدنا امام آدم رضی اللہ عنہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی بات پر اچانک اس شخص نے امام آدم رضی اللہ عنہ سے کہا اتق اللہ، یعنی خدا کا خوف کرو۔ ان الفاظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ سیدنا امام آدم رضی اللہ عنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمانے لگے بھائی اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ علم پر جس وقت کسی کو ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اللہ عز و جل کی یاد دلا دے۔ اللہ عز و جل بھول سے پاک ہے۔ سوال: میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب: ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اس قول میں اللہ رب العالمین عز و جل کی شدید ترین توہین کرتے ہوئے اسے بھول جانے والا قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول جانا ثابت کیا جائے خالص کفر ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے لا يضل ربی ولا ينسى۔ ترجمہ کنز ایمان: میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے۔ اللہ عز و جل کی طرف بھول منسوب کرنا۔ سوال: نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب: ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے۔ باہر شریعت میں ہے کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں یہ کفر ہے۔ اللہ میاں کہنا کیسا؟ سوال: اللہ میاں کہنا کیسا؟ جواب: اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے۔ اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی وغیرہ بولنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ ان میں 2 رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہیں، میاں یعنی آقا اور شوہر، اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، لہذا اطلاق ممنوع۔ ایمان کا لباس کس کو ملے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہوں، ہر موقع پر صرف صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا ثواب و اجر حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ صلاۃ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی اے میرے رب، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس سے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے؟ کہنا کیسا؟ سوال: اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ مذکورہ جملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع ہونے یعنی سننے والا ہونے کی صفت پر شک کیا جا رہا ہے، جو کہ خالص کفر ہے۔ بالفرض یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تو یہ معنی بھی کفریہ ہیں کہ اس میں مطلقاً اللہ عز و جل کے دعا نہ قبول کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی
پارہ 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے کا انکار۔ سوال، کسی پریشان حال نے بپھر کر کہا، کہتے ہیں اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جواب، کھلا کفر ہے کہ اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں سے بڑھ کر مصیبت زدہ کون؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا علیم رضوان پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھیں، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے۔ میں کہیں بے صبری کر کے آخرت کی سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یقیناً دنیاوی پریشانیوں، تنگ دستیوں، بیماریوں وغیرہ میں صبر کرنے والوں کے لیے آخرت کی خوب راحت سامانیاں ہیں۔ مرد و عورت مصافحہ نہیں کر سکتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔